مورخہ 30 اگست سن 2005 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام NFC کالج فیصل آباد میں بیان فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے عبرت، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، فون نمبر 63708113۔ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزو بھائی اور دوستو، زندگی کی ابتدا میں کوئی اختیار نہیں، مجھے کسی نے اپنی طاقت سے اس جہان میں دھکیل دیا۔ آنے کے بعد جانے کی میری کوئی نہ نیت ہے نہ ارادہ ہے، پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں موت کا ایک طاقتور نظام چل رہا ہے جو کسی اور کے اختیار میں ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے۔ آپ ہی کے شہر کا DIG یہاں سے 21ویں گریڈ کی ٹریننگ کے لیے لاہور پہنچے اور دوران ٹریننگ ہی انتقال ہو کر آگے چلے گئے اور وہ 20 سے 21 میں جانے کی بجائے قبر میں جا کے سو گئے۔ کب چاہتا ہے اس عمر میں اور اس منصب پر رہنے والا کب چاہتا ہے تو اس سے موت آ جائے؟ عمر میں تھا ملک فہد، کب چاہتا ہوگا کہ اتنی بڑی حکومت چھوڑ کر میں قبر میں چلا جاؤں؟ تو میں اس کا جنازہ پڑھ کے آیا کہ غریب اور بادشاہ سعودیہ کی قبر ایک جیسی بنائی گئی، دونوں میں کوئی فرق نہ تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دائیں بائیں موت کا ایک سلسلہ ہے جو ہمیں عبرت دلا رہا ہے کہ یہاں سے آنے والے چلے بھی جاتے ہیں، اب وہ کہاں چلے جاتے ہیں اس کا ہمیں اپنی سائنس کے اور کائنات کے علم سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلے۔ کون ہے جس نے ساری کائنات کو اتنے منظم اور خوبصورت طریقے سے بنا دیا؟ ابتدائی دور میں یہ ایک نظریہ تھا کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے اور اپنے آپ ہی سلیقے قرینے کے ساتھ پھیل گئی ہے۔ تو 20ویں صدی کے شروع میں ہی یہ نظریات دم توڑ گئے کہ نہیں، ایسا کوئی قرینہ نہیں، کوئی ایسا ثبوت نہیں کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ کائنات خود بخود اپنے آپ ہی بن گئی ہے، پھیل گئی ہے اور منظم طریقے سے حرکت میں آ گئی ہے۔ کوئی پیچھے طاقت ہے جس نے اس کو اس نظام کے ساتھ بنایا اور چلایا ہے۔ ایک دھماکے سے، دھماکے کا مطلب تو تقریب کاری ہوتا ہے، دھماکے سے کبھی تعمیر نہیں ہوتی، دھماکے سے ہمیشہ تقریب ہوتی ہے۔ یہ کیسا دھماکہ ہوا جس نے ایک تعمیر کو وجود بخشا جو شاہکار ہے اور اس قدر متوازن، خوبصورت، معتدل ہے کہ جاننے والے وہ اسی میں پاگل ہو کر اور حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ یہاں دھماکہ ہو اور باہر جا کر کوئی کہے کہ وہ حال میں دھماکہ ہوا، سارے لڑکے اڑتے اپنے اپنی کلاس روم میں جا کر فٹ ہو کر بیٹھ گئے، کوئی یہ قابل تسلیم بات ہے؟ وہ حال میں دھماکہ ہوا، مولوی صاحب اڑ کے گلستان کالونی پہنچ گئے، لڑکے اڑتے ہوئے ہاسٹل میں پہنچ گئے، پروفیسر صاحبان اپنی سیٹوں پہ ٹھک گئے، پرنسپل صاحب اپنے آفس میں جا کے بیٹھ گئے۔ ایسا خوبصورت دھماکہ کوئی ماننے کو تیار ہے؟ گندم کے ڈھیر میں دھماکہ ہوا، ساری گندم اڑ کے بوریوں میں فٹ ہو گئی، کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ تو دھماکہ ہوا اور کائنات ایک خوبصورت انداز میں گردش میں آ گئی۔ اپنے آپ ہی اتنا سمجھدار، اتنی سمجھدار کائنات اب خود ہو سکتی ہے؟ پال ڈیوس آسٹریلیا کا سائنسدان ہے، اس نے یوں کہا، اگر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کر دیے جائیں، ویسے تو سیکنڈ کے 1000 حصے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اس نے فرض کرو اگر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کر دیے جائیں۔ دھماکے پر 2 چیزیں وجود میں آئی تھیں، ایک رفتار، ایک کشش۔ ان دونوں میں توازن ضروری ہے۔ رفتار بڑھ جائے تو بے ہنگم ہو جاتی کائنات، کشش بڑھ جاتی تو پھر سمٹ کے زیرو ہو جاتی۔ تو کشش اور رفتار میں توازن کو باقی رکھنا اس وقت ضروری تھا۔ اگر یہ توازن نہ رہتا تو کائنات یا پھر زیرو ہو جاتی یا کٹی پتنگ کی طرح بے منزل ہو جاتی۔ تو اس نے یہ کہا کہ اگر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کیے جائیں اور اس میں سے 1/10 لاکھ خرب، اس 1/10 لاکھ خرب وقت کے اندر اگر کشش بڑھ جاتی تو کائنات زیرو ہو جاتی، اور اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات
بے منزل ہو جاتی تو اس کو کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ اتنا طاقت و توازن بغیر کسی بنانے والے کے ہو گیا، اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ یہاں آ کر ساری دنیا کے انسانوں کا علم دم توڑ جاتا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ۔ یہاں آ کر تمہارا علم تھک جاتا ہے اور تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے کون ہے کون ہے۔ یہاں آ کر اللہ اپنا قرآن اتارتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين۔ جہاں ہمارا علم دم توڑتا ہے تو وہاں قرآن نقاب کشائی کرتا ہے کہ سارے زمین آسمان کا خالق اللہ ہے، جس نے سب کچھ 6 دن میں بنایا، پھر عرش سے استوا فرمایا، پھر دن اور رات کا نظام چلایا، چاند تاروں سورج سیاروں کو اپنا غلام بنایا، تابع بنایا، اور ساری کائنات پر اپنی طاقتور حکومت کو قائم کر دیا۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ یہ گلاس پتہ نہیں کس نے بنایا تھا، آج یہاں کالج کی ملک بنا پڑا ہے، کینٹین والوں کی ملک بنا پڑا ہے، کون اس میں پانی پی رہا ہے، کوئی اس میں شراب پی رہا ہے، بنانے والا اس سے اب غافل ہے۔ الا لہ الخلق، سنو غور سے، جس نے بنایا لہ الامر، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، کوئی چیز اس کے امر سے باہر نہیں نکلی، نہ آئندہ نکل سکتی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، اور اتنے بڑے عرش سے لے کر ایک وائرس تک جو ناقابل دید ہے، ایٹم اپنی آخری سطح پر جا کر جو ناقابل دید ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے امر کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں، ذرا بھی اللہ کے حکم سے نہ دائیں ہو سکتی ہیں نہ بائیں ہو سکتی ہیں۔ زمین سے لے کر یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک کا نظام اکیلا بیٹھ کے چلاتا ہے، اور اس سارے نظام کے چلانے میں نہ کوئی اس کا مشیر ہے، نہ وزیر ہے، نہ اس کا کوئی سیکٹری ہے، نہ کوئی اس کے سامنے فائلیں ہیں، نہ کوئی دفتر ہے، لا مکان ہے لا زمان ہے، لا یحیہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، زمانے سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی پاک ہے، اور ہر فیصلے میں خطا سے پاک ہے۔ ما کان ربک نسیا لا یضل ربی ولا ینسى، نہ فیصلے غلط نہ بھول اور چوک، ہر چیز سے پاک ہو کر، بے عیب ہو کر، منزہ ہو کر، سبحان ہو کر، قدوس ہو کر، سبوح ہو کر، وہ یہ سارے نظام کو بنایا بھی ہے، چلایا بھی ہے، چلاتا بھی رہے گا، نہ تھکے گا، نہ اونگے گا، نہ سوئے گا، نہ گھبرائے گا، نہ دبے گا، نہ غافل ہوگا، نہ جاہل ہوگا، اندھیرے اس سے کوئی چیز چھپاتے نہیں، اجالے اس پر کسی چیز کو نمایاں اور روشن نہیں کرتے، ایٹمی طاقتوں سے گھبرایا نہیں، اور فرشتوں کی اس کو ضرورت کو نہیں، عرش اس کی بلندی اور اس کی شہنشاہی کا کوئی نشان کوئی نہیں، اس کے بغیر ہی عظیم ہے، برتر ہے، بلند ہے، شہنشاہ ہے، نہ عرش کا محتاج، نہ لوح قلم کرسی کا محتاج، نہ انسانوں کا محتاج، نہ جنات کا محتاج، نہ جنت اور جہنم اس کی ضرورت، نہ آگ پانی اس کی ضرورت، بے عیب ذات ہے، قل هو اللہ احد، ان سے کہو اکیلا ہے، اللہ الصمد، صمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن له کفوا احد، کوئی نہیں جو اس جیسا ہو۔ 1982 میں انگلینڈ گیا، اس زمانے 70s کا سب سے بڑا پاپ سنگر کیٹ اسٹیون تھا، میری اس کی ملاقات ہوئی ڈیوزبری مرکز میں، جبکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، یوسف اسلام اس کا نام تھا، اس وقت اس کو مسلمان ہوئے کوئی 3-4 سال ہوئے تھے، پوری داڑھی، مجھ سے بھی بڑی اس کی داڑھی، مجھ سے بڑی اس کی پگڑی، مجھ سے لمبا اس کا کرتا، یوں لگتا تھا جیسے کسی بہت بڑی مسجد کا خطیب ہے، کسی بڑے مدرسے کا وہ بہت بڑا محدث مفسر ہے، دیکھ کر ہی دل کھنچتا تھا اس کی طرف۔ تو اس نے بتایا کہ میں مسلمان کیسے ہوا کہ نشے کی کثرت سے پھیپھڑے ختم ہو گئے، ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، کام کوئی نہ تھا، کسی شخص نے قرآن دیا کہ مطالعہ کرو، تو میں اس کو پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے جب میں سورہ اخلاص پر آیا تو میرا دل گواہی دے اٹھا کہ واقعی اللہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ 3 خداؤں کے تصور سے غیر مطمئن تھا کہ 3 خدا کیسے ہو سکتے ہیں، 3 کیسے ہو، ایک میں 3، ایک میں 3 in 1، 3 in 1، یہ ان کا ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں بس اس کو سمجھے بغیر ہی نکل جاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں یوں کہتا تھا
کہ 3 کیسے ہو سکتے ہیں جب میں نے پڑھا قل هو اللہ احد. اس آیت یہ سورت کیسے آئی؟ قریش کہنے لگے ہمارے نبی سے ہمیں تو اپنے باپ دادے پردادے کا پتہ ہے، تیرے رب کا باپ دادا کون ہے، اس کی نسب کیا ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو اتارا کہ انہیں بتاؤ کہ تمہارے رب کا یہ نسب ہے. قل هو اللہ احد. وہ احد ہے، احد ایک کو نہیں کہتے، احد یکتا کو کہتے ہیں جس کا مثل کوئی نہ ہو، جس جیسا کو. یکتا اور ایک میں فرق ہے. یہ ایک ہے، یہ گلاس ایک ہے، لیکن یہ یکتا نہیں، ایسے لاکھوں گلاس بنائے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یکتا احد واحد ایک کے معنی میں واحد. الہکم الہ واحد بھی اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے. پھر واحد سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی اور بھی ثانی بھی، تو اللہ نے کہا قل هو اللہ احد. یکتا ہے، یکتا وہ اکیلا جس کا دوسرا ہو نہیں سکتا، جس میں سانج ہے ہی نہیں، جس میں کوئی شریک ہے ہی نہیں. الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ. ایسا بادشاہ ہے جس کا شریک نہیں، ایسی ذات ہے جس کا کوئی مثل بن نہیں سکتا. اللہ الصمد، ان سے کہو بے نیاز ہے، بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس سے پیدا ہوتا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا کوئی نہیں ہے. میرے عزیزو، ہم اللہ کو بھول چکے ہیں. آج روشن زمانہ نہیں، آج تاریخ زمانہ ہے. پھر اپنے بنانے والے کو نہیں جانتے. 4 دن کتے کو روٹی کھلاؤ وہ سر جھکا جاتا ہے. 20 سال سے اللہ کا رزق کھا رہے ہیں، اسی کو ہم اسی سے ٹکرا رہے ہیں، اسی کے ساتھ بغاوت ہے. کبھی کبھی گھر جانا ہوتا ہے، کبھی کبھی گھر جانا ہوتا ہے. تو میرے چھوٹا بھائی اس نے 1-2 کتے رکھے ہوئے ہیں. کبھی کبھی ہم جاتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں میں اتنی پہچان ہے کہ ہمیں دیکھتے ہی ان کے سر جھک جاتے ہیں. کوئی اور آ جائے وہ ایسے بھونکتے ہیں، ایسے ان کے گلے میں ان کو پڑتے ہیں جا کر کہ جیسے کوئی بڑی عداوت اور دشمنی ہو. میں سال میں 2 مہینے میں گھر رہتا ہوں، پورے سال میں 1 مہینہ، یہ جون کا آدھا جون آدھا جولائی، سارے سال میں 1 مہینہ گاؤں میں رہتا ہوں. 11 مہینے باہر، پھر 11 مہینے میں ہر مہینے 3 دن گاؤں میں، 3 دن یا 2 دن، میکسیمم 3 دن. اتنی غیر حاضری کے باوجود وہ ہمیں پہچانتے ہیں. جب بھی آتے ہیں تو ان کے سر ایسے ہو جاتے ہیں، وہ بھاگ کر قریب آتے ہیں، چمٹنے کی کوشش کرتے ہیں. میں تو بچاتا ہوں اپنے آپ کو، بھائی اللہ کے بندو میری جان چھوڑو، انہیں چھوٹے بھائی کے پاس جاؤ. لیکن ان کو یہ شناسائی ہے کہ یہ ان کا کچھ لگتا ہے، یہ ان کو کچھ لگتا ہے، یہ ہمارے مالک کا کچھ لگتا ہے. یہ شرم اور دید ہے ایک کتے میں. علامہ ضمیری نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عرب سردار تھے، وہ سفر سے واپس آ رہے تھے. ان کے ساتھ ایک ساتھی تھا، ان کے ساتھ مال تھا. راستے میں وہ دوسرے آدمی کی نیت خراب ہوئی، اس نے سوتے میں ان کو باندھ دیا اور ان کا سارا مال اٹھا کے غائب ہو گیا. اس عرب سردار کا کتا ساتھ تھا. اب وہ کتا وہاں سے بھاگا اور شام کو لوٹا، اس کے منہ میں روٹی، اس نے روٹی آ کر مالک کے آگے رکھی. دوسرا دن وہ کتا صبح نکلا ہے، وہ شام کو واپس لوٹا اور اس کے منہ میں روٹی اور اس نے مالک کے آگے رکھی. تیسرا دن ایسا ہوا. چوتھے دن کتے کے ساتھ عرب سردار کے گھر والے بھی ساتھ، اور وہاں پہنچے تو چھوڑا ساتھ لے کر. ابھی تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ تو میرا ساتھی دھوکہ کر گیا. لیکن یہ کتے کا قصہ کیا ہے، یہ روٹی کہاں سے لاتا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ یہاں سے بھاگ اور سیدھا گھر پہنچا، وہاں آگے بیٹھ کے بھونکے ہم سمجھے بھوت سے بھونکتا ہے. ہم نے روٹی ڈالی، منہ میں دبائی اور بھاگ اٹھا. ہمیں نہیں پتا کہاں چلا گیا. اگلے دن پھر آ کے پھر بھونکے، پھر ہم نے روٹی ڈالی، منہ میں اٹھا کے چلا گیا. اگلے دن پھر جب چوتھا دن ہوا تو ہمیں خیال آیا یہ کھاتا ہے نہیں، منہ میں ڈال کے بھاگ پڑتا تو ہم اس کے پیچھے بھاگے. تو اللہ نے کچھ تک پہنچایا کہ میرے عزیزو ایک کتے کی وفا ہے مالک کے ساتھ. تو دیکھو بات سخت سی ہے، معاف کر دینا، کتے سے نیچے نہ چلے جائیں ہم. وہ اپنے مالک کو ایسے پہچانتا ہے. ایک اور بات ہے آپ کو سنو. ترکستان کے بادشاہ نے اپنے کتے کا مزار بنایا. تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے کہا یہ کس کا مزار ہے؟ تو کتے کا. کتے کا بھی مزار ہوتا ہے. تو وہ بادشاہ سے ملنے چلے گئے. کبھی آپ نے یہ کتے کا مزار کیوں بنایا؟ تو بات یہ ہے کہ
میرے کھانے میں زہر ڈال دیا گیا،